ہر دم دنیا میں لہرائیں گے، کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے۔ احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ تو ان میں موجود ہو، اور اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ وہ بخشش طلب کرتے ہوں۔ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ آخر ان میں کیا بات ہے جو اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ حرمت والی مسجد سے لوگوں کو روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے حقیقی والی نہیں۔ اس کے حقیقی والی تو متقیوں کے سوا اور کوئی نہیں، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ اور اللہ کے گھر کے پاس ان کی عبادت سیٹیوں اور تالیوں کے سوا کچھ نہیں، پس عذاب کو چکھو بسبب اس کے کہ تم انکار کیا کرتے تھے۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے روکیں، پس وہ ان کو اسی طرح خرچ کرتے رہیں گے
پھر وہ مال ان پر حسرت بن جائیں گے، پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف اکٹھے کر کے لے جائے جائیں گے۔ ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون۔ تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور خبیث کے ایک حصے کو دوسرے پر ڈال دے، پھر اس سارے کو ڈھیر کی صورت میں تہ بتہ اکٹھا کر دے، پھر اسے جہنم میں جھونک دے۔ یہی لوگ ہیں جو گھاٹا کھانے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ عطا القدوس طاہر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شام 6 سے 8 بجے کے درمیان AM 1350 پہ ٹورانٹو اور AM 1610 پہ مونٹریال میں بیک وقت پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ریڈیو احمدیہ انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.voiceofislam.ca، اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامز کی ریکارڈنگز بھی مل سکتی ہیں۔ سامعین کرام، پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار ماحول میں آپ کے سامنے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات اور عقائد، قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں پیش کرنا ہے۔ اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ جماعت احمدیہ کے نمائندہ موجود ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد سامعین کرام آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ پروگرام میں بذریعہ فون یا ای میل شامل ہوں، اپنے سوالات پیش کریں اور ہمارے معزز مہمان ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں، 416-410-6522 416-410-6522۔ اور سامعین کرام، اگر آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ میں بذریعہ ای میل شامل ہونا چاہیں یا دوران ہفتہ ہمیں کوئی سوال انکوائری وغیرہ بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے QA یعنی کوسچن آنسر @voiceofislam.ca، QA یعنی کوسچن آنسر @voiceofislam.ca۔ سامعین کرام، پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں۔ ہم آپ کو پروگرام میں انصر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ جناب انصر رضا صاحب پروگرام ریڈیو احمدیہ کی سیریز میں صداقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے کسی خاص پہلو پہ یہ پروگرام پیش کرتے ہیں، اور اگر آپ انصر رضا صاحب کے مضامین اور ان کی لکھی جانے والی بعض کتب پڑھنا چاہیں تو آپ کو جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ کا وزٹ کرنا پڑے گا، جو کہ ہے www.alislam.org۔ جی انصر صاحب، بسم اللہ۔ جی شکریہ القدوس صاحب۔ ہمیشہ کی طرح آج کا جو میرا پروگرام ہے اس کا موضوع بھی سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت ہے، اور جیسا کہ ہمارے جو باقاعدہ سننے والے احباب ہیں، جو ہمارے سامعین ہیں، ان کو اس بات کا اب اچھی طرح علم ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی فضل سے ہمیشہ قرآن مجید سے ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کو پیش کرتا ہوں، ثابت کرتا ہوں، اور کئی دفعہ یہ بھی عرض کیا ہے کہ اگر کسی بھی صاحب علم کا، کسی بھی عالم دین کا یہ خیال ہو کہ میں نے جو آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، جو استنباط کیا ہے، جو استدلال کیا ہے،
وہ اگر غلطی پر مبنی ہے اور اس سے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت ثابت نہیں ہوتی، تو عذرائے کرم میری غلطی پر، بلکہ پوری جماعت احمدیہ کی غلطی پر ہمیں مطلع فرمائیں اور ہماری اصلاح کر کے ہمیں جہنم میں جانے سے بچائیں اور جنت کا وارث بنائیں۔ لیکن وہ جو حضور نے فرمایا ہے کہ آزمائش کے لیے بلایا ہر چند، ہر مخالف کو بلایا ہر چند، لیکن وہ شعر پھر میرے ذہن سے نکل گیا۔ ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے، آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا ہر چند، ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے۔ تو جی جی جی، تو وہ کئی دفعہ عرض کیا ہے، لیکن کوئی آتا نہیں ہے اور ہمیں بتاتا نہیں کہ ہم کہاں غلط ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک تمہیدی بات ہے جو میں اکثر پیش کر دیتا ہوں۔ ہم نے اس پروگرام میں متعدد بار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے ضمن میں یہ عرض کیا ہے اپنے سامعین کے سامنے قرآن مجید سے کہ قرآن مجید کی روح سے نبوت ختم نہیں ہوئی، یعنی ختم نبوت کا جو ان کا ایک عقیدہ ہے، جو اپنی ذات میں ایک متضاد عقیدہ ہے، وہ غلط ہے۔ اور قرآن مجید کی روح سے شریعت تو اکمل ہے، لیکن ہر نبی شریعت والا نہیں ہوتا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، تو اس کے بعد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے، حضرت داؤد علیہ السلام سمیت، اور حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اور بہت سے وہ جن کا نام قرآن میں ذکر ہے اور جن کا نام قرآن میں مذکور نہیں ہے، وہ سارے کے سارے شریعت کے بغیر تھے۔ اس لیے اسلام میں شریعت تو اکمل ہے، لیکن نبوت ختم نہیں ہوئی۔ اور پھر ختم نبوت کے بارے میں جو غلط فہمیاں عام طور پر ہمارے جو غیر احمدی علماء ہیں انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کی ہیں، اس کے بارے میں بھی میں نے کئی دفعہ ان کو بتایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ سب سے بنیادی جو معیار ہے وہ تو اللہ کی کتاب ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ اور پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ختم نبوت کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں وہ بھی ہم نے کئی دفعہ اپنے سامعین کے سامنے رکھی ہیں۔ پھر امکان نبوت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو یہ بتایا ہے کہ نبوت جاری ہے، اس کی بھی بہت سی آیات پیش کی ہیں۔ پھر جو نبوت کی ضرورت ہے، کیونکہ ضرورت کے بغیر اللہ تعالیٰ انبیاء مبعوث نہیں کرتا، اس کی آیات پیش کی۔ پھر اس زمانے میں ایک نبی کے آنے کی جو خبر ہے اس کے بارے میں قرآن کریم کی آیات پیش کی۔ اور چوتھی بات جو میں آج اپنے سامعین کے سامنے رکھوں گا، اور پانچویں بات اس کے ساتھ جو منسلک ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ بھی ثابت ہو گیا قرآن کریم کی روح سے کہ نبوت جاری ہے اور یہ کہ نبوت کی ضرورت ہے اور اس زمانے میں آنے کی خبر بھی ہے، تو پھر کوئی بھی اٹھ کے کھڑا ہو کے کہہ دے کہ جی میں نبی ہوں، تو پھر سچے اور جھوٹے کا کیا معیار ہے؟ وہ بھی قرآن مجید کی روح سے وہ معیار اپنے سامعین کے سامنے رکھوں گا آج۔ اور پھر پانچواں سوال اور پانچویں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک سچے کی اور جھوٹے کی صداقت کے بارے میں یا عدم صداقت کے بارے میں جو بھی معیار پیش کیا گیا ہے، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس میں سے سچے کے معیار پر پورے اترتے ہیں یا جھوٹے کے۔ تو یہ 7 معیار ہیں جو میں نے قرآن کریم سے اخذ کیے ہیں، ہو سکتا ہے اور بھی ہوں، لیکن اپنے کم علم کے مطابق جتنی بھی میں نے کاوش کی ہے اس میں سے مجھے 7 معیار جو ہیں وہ قرآن مجید سے ملے ہیں۔ سچے مدعی نبوت کے بارے میں، اس کی صداقت کے بارے میں سب سے پہلا معیار یہ ہے، جس کے بارے میں آج پھر تفصیل سے بتاؤں گا،
चूँकि ये 7 हैं तो 7 के बारे में तफसील एक ही प्रोग्राम में तो बताई नहीं जा सकती। इंशाअल्लाह ताला आइंदा प्रोग्रामों में एक एक मेयार के मुतल्लिक मैं तफसीली बात अर्ज करूँगा। अभी मैं सिर्फ वो मेयार आपके सामने जिक्र कर देता हूँ कि वो कौन कौन से मेयार हैं। तो सबसे पहला जो मेयार है वो ये है कि जो सच्चा मुद्दई नबूवत होता है, जो सच्चा नबी होता है, उसकी दावे से पहले की ज़िंदगी पाक होती है और उसकी दुश्मन भी गवाही देते हैं। यानी सिर्फ ये नहीं कि वो खुद ही अपने आप से कहे कि मैं पाक हूँ, मैंने कभी झूठ नहीं बोला दावे से पहले, बल्कि वो उसको बतौर चैलेंज के लोगों के सामने पेश करता है और लोग उसकी गवाही देते हैं, ताकि दुश्मन भी जो होते हैं वो भी गवाही देते हैं कि बंदा सच्चा है, उसने कभी आज तक झूठ बोला नहीं है। ये पहला म्यार। दूसरा म्यार ये है कि दावे से पहले वो सच्चा नबी अपनी कौम की उम्मीदों का मरकज होता है और कौम ने उससे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता की होती हैं। ये भी कुरान मजीद में एक सच्चे नबी की निशानी बताई गई। तीसरा मयार ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से उसे गैब की खबरें मिलती रहती हैं जो अपने वक्त पर पूरी होती हैं। चौथा मयार ये है कि अगर वो झूठा दावा करे या कोई भी शख्स झूठा दावा करे तो अल्लाह ताला उसे तबाह बर्बाद कर देता है, बल्कि अगर कोई सच्चा भी हो और वो भी झूठ बोल दे तो अल्लाह ताला उसे भी तबाह कर देता है। फिर पांचवा मयार ये है कि उसकी तालीम खुद परस्ती और शिरक वाली नहीं होती, बल्कि रब्बानी बनाने वाली होती है। वो लोगों को ये नहीं कहता कि तुम मेरी पूजा करो, मेरी इबादत करो, मुझे खुदा के अलावा रब बना लो, या चांद सूरज सितारों को या अल्लाह के अलावा किसी और की भी इबादत करो, बल्कि वो उनको रब्बानी बनाता है, अल्लाह वाला बनाता है। छठा म्यार ये है कि उसके साथ गलबे का वादा होता है और वो दुश्मनों के मुकाबले पर हमेशा कामयाब होता है। यानी अकेला होता है, दुश्मन बहुत होते हैं, ग्रोह होते हैं, जमातें होती हैं, जत्थे होते हैं, ताकतें होती हैं, बादशाहतें होती हैं, बड़ी बड़ी सल्तनतें होती हैं, लेकिन उसके मुकाबले पर वो नाकाम होते हैं और ये अकेला शख्स जो अल्लाह ताला की तरफ से नबूवत का मकाम पाकर खड़ा होता है वो कामयाब होता है। और सातवां जो मायार है वो ये है कि उसके मुनकरीन साबका अंबिया अलैहिमुस्सलाम के मुनकरीन जैसे ही बातें और इतराज़ात करते हैं। वही बातें जो उस सच्चे नबी से पहले जो सच्चे अंबिया आए थे, उनके मुनकरीन, उनके मुखालिफिन, उनके दुश्मन जो बातें करते थे, इस सच्चे नबी के मुखालिफिन और मुनकरीन भी वही बातें करते हैं, बिल्कुल उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हैं। अपने साबका जो मानवी आबाओ अजदाद होते हैं उनके नक्शे कदम पर चलते हुए जो वो कर चुके होते हैं, ये भी बिल्कुल वही करते हैं। तो अब आ जाएं इस बात की तरफ कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम जो हैं वो सच्चे नबी के मेयार पर पूरे उतरते हैं या झूठे के। और इस सिलसिले में मैंने सबसे पहला जो बताया मेयार वो ये है कि उसकी ज़िंदगी दावे से पहले पाकीज़ा होती है, उसने कभी झूठ नहीं बोला होता और दुश्मन उस पर गवाही देते। इस सिलसिले में सैयदना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये मलफूजात जिल्द 2 सफ़ा 383 पर है। हजूर फरमाते हैं कि अब खुदा ताला के इल्हाम और वही से मैं कहता हूँ, वो जो आने वाला था वो मैं हूँ। कदीम से खुदा ताला ने मिनहाज नबूवत पर जो तरीक सबूत का रखा हुआ है, मैं इस बात को दोहराता हूँ, कदीम से खुदा ताला ने मिनहाज नबूवत पर यानी नबूवत के रास्ते पर जो तरीक सबूत का रखा हुआ है वो मुझसे जिसका जी चाहे ले ले। यानी आप अपने पास से घड़कर में नहीं बताते कि जी
نبی کو تو ایسا ہونا چاہیے، نبی کو تو ویسا ہونا چاہیے، آج تک کسی نبی نے ایسا نہیں کیا، آج تک کسی نبی نے ایسا نہیں کہا۔ ہم اکثر یہ باتیں سنتے ہیں کہ جی انبیاء تو ایسے نہیں کرتے۔ آپ کو کیا پتا؟ کیا آپ کے پاس 1,24,000 انبیاء کے مکمل حالات زندگی ہیں؟ کیا آپ کو پتا ہو کہ انبیاء کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ انبیاء یہ کرتے ہیں اور یہ نہیں کرتے؟ میں آگے بتاؤں گا جب آخری معیار کی بات آئے گی کہ اس میں جو منکرین ہیں وہ کون سے اعتراضات کرتے ہیں من گھڑت خود ساختہ کہ انبیاء تو ایسا نہیں کرتے۔ لیکن ایک بات جو خدا کے سچے نبی نہیں کرتے اور دعوے سے پہلے ہی نہیں کرتے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ نہیں بولتے، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ یونس کے اندر جو 10 نمبر کی صورت ہے اس کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا کہ کل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بھی۔ ان سے کہو کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اس کی تم پر تلاوت ہی نہ کرتا، یعنی یہ قرآن جو ہے وہ تم پر پڑھتا ہی نہ، ولا ادراکم بھی، اور بلکہ میں تمہیں اس کے بارے میں خبر بھی نہ دیتا، میں مطلع ہی نہ کرتا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، بس میں اس رسالت سے پہلے بھی تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں کرتے؟ یعنی وہ بات ہے کہ میں نے تو آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، تمہارے اندر میں نے ایک عمر گزاری ہے، تمہارے درمیان پیدا ہوا، پلا بڑا، میری کنپٹیوں کے بال سفید ہو گئے، اور میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا کسی انسان پر۔ ایک عمر تمہارے اندر گزاری، تمہیں ابھی تک اتنی عقل نہیں آئی کہ جس نے کبھی کسی انسان پر بھی جھوٹ نہ بولا ہو وہ خدا پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو یہ سب سے پہلا معیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیش کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو عملی طور پر کر کے دکھایا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کی اجازت دی، بلکہ حکم دیا کہ آپ اب اعلانیہ طور پر اپنی نبوت کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیں، اس کا اعلان کر دیں کہ میں خدا کا نبی۔ اس سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ مکہ میں ایک جگہ تھی، حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ان کا گھر تھا، اور وہاں پہ اس کو کہتے تھے دار ارقم، اور وہاں پہ مسلمان چھپ کر میٹنگیں کرتے تھے، چھپ کر عبادت کرتے تھے، اور چھپ کے وہاں جایا کرتے تھے، چھپ کے ہی وہاں سے آ جایا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ان کو کھول کر بتاؤ، اعلان کر دو، تو اس اعلان کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اختیار فرمایا، اور میں یہاں پہ متعدد مرتبہ اس واقعے کو پیش کر چکا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے، اور جو عربوں کا طریق تھا، جیسے ہمارے یہاں پہ فون پہ 911 کال کرتے ہیں، اس طرح وہاں پہ 911 کی قسم کی کال تھی، اور آپ نے یا صباح کہہ کر ان کو بلایا، یا صباح زور سے اعلان کیا، آواز دی۔ تو چونکہ وہ وادی تھی، وادی میں آواز گونجتی ہے، اور پہاڑ پر چڑھ کر آپ بلائیں تو سب کو خبر مل جاتی ہے کہ کسی نے کچھ کہا ہے، اور گویا کہ بہت ہی کوئی سیریس واقعہ ہو گیا ہے، تو سارے بھاگے ایک دم سے۔ اور یہ واقعہ جو ہے یہ بخاری کتاب و تفسیر جو ہے سورہ شعراء کی، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَانذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِینَ، کہ اپنے جو گھر والے ہیں، جو نزدیک ہیں، ان کو ڈراؤ اس بات سے، یعنی ان کو وارن کرو، ان کو تنبیہ کرو۔ تو بخاری کتاب و تفسیر میں وَانذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِینَ، اس کے نیچے یہ تفسیر میں یہ حدیث درج ہے۔ تو آپ نے جب ان کو بلایا اور وہ وہاں پہ پہنچے، سارے بھاگے آئے، تو آپ نے یہ کہا کہ دیکھو میں اگر تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار کھڑا ہے، تو کیا تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ضرور مانیں گے، کیوں؟ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ سے سچائی کے سوا کوئی تجربہ نہیں کیا، یعنی آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ریولیشن سے پہلے ریشنالٹی پیش کی، یعنی وحی سے پہلے عقلی معیار پیش کیا۔ وہ جیسے سورہ یونس کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے کہ میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے، افلا تعقلون، یعنی عقل کا کام ہے نا۔ یہ ایک معقولی بات ہے کہ میں نے تو آج تک کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں اور تم گواہ ہو اس کے، اور پھر انہوں نے گواہی دے دی کہ ما جربنا الیک الا صدقا، ہم نے آپ سے سوائے سچائی کے کبھی کوئی تجربہ نہیں کیا۔ چنانچہ آپ نے عقل کی بات پیش کی ان کے سامنے، اور انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ ہاں آپ نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو یہ جو بات ہے یہ سب کے سامنے آ گئی قرآن کی اور سنت کی روح سے، اور میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہ جو چیلنج تھا وہ بھی آپ کے سامنے رکھا، جس میں حضور کہتے ہیں کہ تم نے اگر جو منہاج نبوت پر جو صداقت کا معیار ہے وہ اگر کوئی تم لا سکتے ہو تو وہ لا کر دکھاؤ۔ اس کے بارے میں تذکرۃ الشہادتین میں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب ہے، روحانی خزائن کی جلد 20 ہے، صفحہ نمبر 46 ہے، اس میں حضور فرماتے ہیں کہ تم کوئی عیب، افتراء یا جھوٹ یا دغا کا میری پہلی زندگی پر نہیں لگا سکتے، تا تم یہ خیال کرو کہ جو شخص پہلے سے جھوٹ اور افتراء کا عادی ہے یہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہوگا۔ کون تم میں ہے جو میری سوانح زندگی میں کوئی نکتہ چینی کر سکتا ہے؟ بس یہ خدا کا فضل ہے کہ جو اس نے ابتدا سے مجھے تقوی پر قائم رکھا، اور سوچنے والوں کے لیے یہ ایک دلیل ہے۔ تو دیکھ لیں وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں ارشاد فرمائی کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے تو کیا تم عقل نہیں کرتے؟ تو اب یہ دیکھ لیں کہ حضور بھی وہی بات بیان فرما رہے ہیں کہ تم کوئی عیب، افتراء یا جھوٹ یا دغا کا میری پہلی زندگی پر نہیں لگا سکتے، تا تم یہ خیال کرو کہ جو شخص پہلے سے جھوٹ بولنے کا عادی ہے وہ یہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہوگا۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت تھا تو لاتے نا۔ جو اس وقت لوگ موجود تھے اور بڑے بڑے مخالف موجود تھے وہ ڈھونڈتے اور وہ کہتے کہ جی یہ شخص ہے، اس نے فلاں جگہ پہ جھوٹ بولا، فلاں شخص کے ساتھ جھوٹ بولا، اور ہمارے پاس اس کے جھوٹ کے ثبوت موجود ہیں۔ لیکن آج تک کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں آیا، نہ حضور کی زندگی میں، نہ حضور کی زندگی کے بعد، نہ آج تک 130 سال ہو گئے، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ مرزا صاحب نے دعوے سے پہلے کبھی جھوٹ بولا ہو۔ یہ اتنی زبردست بات ہے اور قرآن مجید کے بتائے گئے معیار کے عین مطابق ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں جو لوگ تھے آپ سب جانتے ہیں، جو ان کے بڑے بڑے مخالفین تھے، ان میں سے مولوی ثناء اللہ امرتسری ایک بڑی نمایاں اور ممتاز شخصیت تھے، جن کو اس وقت جو غیر احمدی ہیں وہ صرف اسی وجہ سے جانتے ہیں، اور ان کو جو ان کے جو علمی کام ہے، جو ان کے دینی کام ہے، اس کو دوسرے تو دور کی بات ہے، خود ان کی اپنی اہل حدیث جماعت کے لوگ بھی اس کو نہیں مانتے، بلکہ ان کو وہ کہتے ہیں ڈس اون کر چکے ہیں۔ میرے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں کہ وہ کہتے نہیں کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب کو خود جماعت اہل حدیث ڈس اون کر چکی ہے۔ اسی زمانے میں، ان کی زندگی کے زمانے میں، ان کے جو اختلافات تھے وہ غزنوی خاندان کے ساتھ ہوئے، روپڑی خاندان کے ساتھ ہوئے، اور انہوں نے کھلم کھلا مولوی صاحب کی مخالفت کی اور ان کو کہا کہ یہ اہل حدیث نہیں رہے۔ تو ان کو اپنے بھی، یعنی ان کے اپنے، یعنی جو اہل حدیث ہیں وہ بھی،
اور جو دوسرے ہیں بلکہ جو کٹر مخالف بریلوی فرقہ ہے جو اہل حدیثوں کا کٹر مخالف ہے، وہ بھی اور دیوبندی بھی، وہ ان کو صرف جماعت احمدیہ کی مخالفت کی وجہ سے جانتے ہیں. ان کو فاتح قادیان کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا القاب دیتے ہیں ان کو. وہ دیکھیں وہ کیا لکھتے ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا ہے کئی دفعہ کہ میں اپنے پاس اصل حوالہ رکھ کے پھر بات کرتا ہوں، اور لوگوں کو جو پیش کرتا ہوں وہ میرے پاس بات موجود ہوتی ہے. میرے پاس ان کے اخبار اہل حدیث کی بہت سی فائلیں موجود ہیں اللہ کے فضل سے. 20 مارچ 1931 کو جمعے کا دن تھا. اس دن جو اخبار اہل حدیث شائع ہوا اس میں مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب لکھتے ہیں کہ مرزا صاحب نے بقول خود قریباً 40 سال تبلیغ فرمائی، کیا تقریر سے کیا مناظرات سے، تحریر سے تو اتنی کہ کوئی ملک شاید ہی خالی رہا ہوگا جہاں ان کی تحریر نہ پہنچی ہو. اور اب یہ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ابتدائی دور میں، ابھی جب آپ نے کوئی دعویٰ بھی نہیں کیا تھا، ابھی جب آپ براہین احمدیہ لکھ رہے تھے، یہ 1880 81 کی بات ہے کہ حضور نے اس میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ الہام فرمایا، اور الہام کا دعویٰ حضور کا پرانا ہے، دعوے سے پہلے کا ہے. اور لوگ جانتے تھے کہ مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ سے الہام ہوتے ہیں، وہی ہوتی ہے، بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی امام مہدی ہونے کا یا کوئی مجدد ہونے کا یا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا. اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا ان سے الہام کا ایک تعلق تھا. اس میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں. اس کی گواہی میں مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب لکھتے ہیں کہ مرزا جی نے بقول خود قریباً 40 سال تبلیغ فرمائی، کیا تقریر سے کیا تحریر سے کیا مناظرات سے، تحریر سے تو اتنی کہ کوئی ملک شاید ہی خالی رہا ہوگا جہاں ان کی تحریر نہ پہنچی ہو. اب وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی تبلیغ تو زمین کے کناروں تک پہنچ گئی. اور اب آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ جو پہنچی ہے، جو جدید وسائل ہیں اس کے ذریعے سے آپ دیکھ لیں، یوٹیوب کے ذریعے بھی اب ثابت ہو گیا ہے کہ جو الیاس چنیوٹی ہے، منظور چنیوٹی کا بیٹا، وہ یہ کہہ رہا ہے، اور اس کی ویڈیو سب جانتے ہیں، سب نے دیکھی ہے، کہ وہ کہتا ہے جی کہ میں جہاں جاتا ہوں وہاں قادیانی ہوتے ہیں. شمالی امریکہ میں قادیانی، جنوبی امریکہ میں قادیانی، وسطی امریکہ میں قادیانی، شمالی افریقہ میں قادیانی، جنوبی افریقہ میں قادیانی، مغربی افریقہ میں قادیانی، مشرقی افریقہ میں قادیانی، یورپ میں قادیانی، آسٹریلیا میں قادیانی، جزائر میں قادیانی، ناروے میں قادیانی. یعنی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے دنیا کی، کوئی کنارہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ احمدیہ مسلم جماعت، جس کو وہ قادیانی کہتے ہیں، وہ نہ پہنچی. اب ایک اشد ترین مخالف اور اشد ترین مخالف کا بیٹا اس دور کا، وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ مرزا صاحب علیہ السلام نے جو یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، تو وہ پہنچ گئی. اب اس کے باوجود بھی انکار کریں تو پھر یہ تو اللہ کا انکار ہے نا، جس نے یہ الہام کیا تھا، جس نے وہی کی. پھر مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب 1 جنوری 1932، یہ بھی جمعے کا دن ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں اپنے اخبار اہل حدیث میں کہ مرزا صاحب نے جو اپنے مقاصد بیان کیے تھے وہ اتنے شاندار، وہ اتنے عالیشان تھے کہ اگر ان میں وہ کامیاب ہو جاتے تو آج نہ ہندوستان میں کوئی اختلاف ہوتا، نہ حکومت غیر، نہ صدقہ ہے، نہ گول میز کانفرنس ہوتی، نہ اس کی ضرورت پڑتی، کیونکہ وہ اپنی حرکت کا منتہا دنیا کی اقوام میں وحدت فرماتے تھے. وحدت بھی وہ جو مذہب اسلام پر سب کے اجتماع سے حاصل ہو. یعنی وہ کہتے ہیں مقاصد تو بہت عالیشان تھے، اور اس کا منتہا یعنی اس کی انتہا جو تھی وہ یہ تھی کہ دنیا کی اقوام میں وحدت ہو جائے، اور وحدت بھی مذہب اسلام کے اجتماع پر ہو، یعنی سارے مسلمان ہو جائے اور سب ایک ہی دین کی لڑی میں پروئے جائیں. یہ ہے مرزا صاحب علیہ السلام کا مقصد. وہ کہتے ہیں بڑے عالیشان.
اور وہ کہتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے. ان کے نزدیک تو ناکام تھے، لیکن اگر یہی اصول لگایا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خدا نے یہ رسول اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ دین اسلام کو تمام دینوں پر غالب کر دے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر تو نعوذ باللہ وہ بھی ناکام ہوئے، کیونکہ ان کی زندگی میں تو یہ کام نہیں ہوا، کام ہوتا بھی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ جو ہے فلسطین کا علاقہ، ارض مقدس جو ہے، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں داخل نہیں ہو سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے جو مصر کا صحرائے سینا تھا اس کے کنارے پر پہنچ کر فوت ہو گئے. ان کی قوم پھر وہ یوشع بن نون تھا، وہ ان کو لے کر آگے گیا قوم کو. جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب. سامعین کرام، آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں. آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام 6 سے 8 بجے کے درمیان AM 1350 پہ ٹورانٹو اور AM 1610 پہ مونٹریال میں بیک وقت پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ ہمارا یہ پروگرام ان فریکوینسیز کے بجائے انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آفیشیل ویب سائٹ کا پتہ www.voiceofislam.ca. اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامز کی ریکارڈنگز بھی مل سکتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارا یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ براہ راست یوٹیوب پہ بھی نشر کیا جاتا ہے. سامعین کرام، پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں، اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے صداقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے مدعی نبوت کی جو بعض علامات ہوتی ہیں وہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کی ہیں. یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع رہے گا. سامعین کرام، ہماری ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں، آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنے سوالات پروگرام کے موضوع کے حوالے سے پیش کر سکتے ہیں. جناب انصر رضا صاحب ان سوالات کے جواب دیں گے. پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں: 416-410-6522 416-410-6522. اور اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل شامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ID QA یعنی کوسچن آنسر @voiceofislam.ca QA یعنی کوسچن آنسر @voiceofislam.ca. جی انصر صاحب، اس وقت کوئی کالر ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے. ٹیلی فون لائن کے لیے ہم نے نمبر اپنا نشر کر دیا ہے، تو اگر آپ پلیز مزید کچھ آگے لے کے جانا چاہیں پروگرام. جی ٹھیک ہے، بالکل. تو سامعین، میں نے آپ کے سامنے ایک تو یہ بات رکھی ہے کہ جو سچا نبی ہوتا ہے وہ اپنے دعوی نبوت سے پہلے ہی سچا مشہور ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر اس کو پیش کیا، لوگوں کے سامنے رکھا اور لوگوں نے مانا. اور بعد میں آپ کے سامنے حوالہ اور بھی رکھوں گا جس میں جب مکہ والے اس بات سے عاجز آ گئے پا رہے اور ان کو ناکام کرنے کی ہماری ساری کوششیں ناکام ہو رہی ہیں، اور اب حج کا زمانہ بھی نزدیک آ رہا ہے، لوگ باہر سے آئیں گے، پھر وہ لوگ اس کو دیکھیں گے، ان سے باتیں کریں گے، ان سے متاثر ہوں گے، تو کیسے روکیں؟ تو بڑی باتیں انہوں نے آپس میں کی، اسلام مشورے کیے. تو اس میں ایک نے کہا کہ ہم بڑی سادہ سی بات ہے، آرام سے ہم ان کو کہہ دیں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہی ہے. تو وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ نہیں، جھوٹا نہیں ہے، وہ جھوٹے ایسے نہیں ہوتے. تو مسئلہ وہی ہے کہ سچے نبی کے جھوٹے نہ ہونے کے بارے میں نہ صرف یہ کہ وہ چیلنج کرتا ہے، بلکہ اس کے دشمن جو اشد ترین دشمن ہوتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولتا، بولتا سچ ہے، اور پہلے بھی سچ بولتا تھا، بعد میں بھی سچ بولتا ہے، پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک اور موضوع رکھا کہ جو الفضل و ما شہدت بہ العادہ، کہ اصل بزرگی، اصل فضیلت وہ ہے کہ جس کے بارے میں دشمن بھی گواہی دیں. اور دشمنوں کی گواہی میں نے آپ کے سامنے ایک دشمن کی رکھی ہے، مولوی ثناء اللہ امرتسری کی، جو انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے انتقال کے بعد، یعنی تقریباً کوئی
آپ یہ سمجھ لیں کہ 20-21 سال کے بعد، یعنی 1908 میں حضور کا انتقال ہوا، اور 8 اور 2 10 اور پھر 20 اور 30، یعنی 22-23 سال کے بعد، یعنی 1931 میں اور پھر 1932 میں، 23-24 سال کے بعد وہ اپنے اخبار اہل حدیث میں یہ لکھتے ہیں کہ ان کی جو تبلیغ تھی، جو انہوں نے اپنے بقول 40 سال تک کی ہے، وہ ہر جگہ پہنچ گئی ہے، کوئی جگہ ایسی باقی نہیں بچی جہاں نہ پہنچی ہو۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کے مقاصد بھی بڑے عالیشان تھے، اور وہ مذہب اسلام پر سب کی اجتماع سے جو وحدت حاصل ہونی تھی وہ ان کا مقصد تھا۔ وہ کہتے تھے میں جو میرا مشن ہے اس کا اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مذہب اسلام پر جمع ہو جائیں۔ ایک اور حوالہ ہے میرے پاس، اور اس کتاب کے مصنف ہیں امداد صابری صاحب۔ اس کا نام ہے جہاد آزادی کے روشن چراغ، لیکن اس کا ایک اور نام بھی ہے جسے معروف ہے، وہ ہے فرنگیوں کا جال۔ اس میں انہوں نے مختلف ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف یا عیسائیت کے خلاف کچھ کام کیا۔ اس میں ایک چیپٹر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ 1876 میں آپ نے جب اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ حکومت کے سائے میں نہایت پرزور مشنری کام کر رہی ہے اور صلیبی مذہب ساری دنیا میں ایک طوفان عظیم کی طرح جوش مار رہا تھا، اس وقت مرزا جی نے براہین احمدیہ کتاب لکھی جس کے 4 حصے ہیں۔ اس کتاب کا ذکر حضرت مولانا محمد علی منگیری نے رد نصارہ کی فہرست میں ان الفاظ میں کیا ہے۔ محمد علی منگیری بھی بہت بڑا دشمن تھا، اور جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ شروع میں تو انہوں نے تعریف کی، لیکن بعد میں وہ دشمن ہو گئے، اور انہوں نے کہا جی کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک ہر مسلمان کے تکیے کے نیچے میری کتاب جو میں نے جماعت احمدیہ کے خلاف لکھی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق لکھی ہے، وہ نہ پہنچ جائے۔ بہرحال شروع میں وہ لکھتے ہیں براہین احمدیہ کے متعلق، کہتے ہیں اس عمدہ اور مبسوط یعنی کہ بہت بڑی کتاب میں 2 طریقے سے مذہب اسلام کی حقانیت ثابت کی ہے۔ اول تو 300 دلائل عقلیہ سے، دوم ان آسمانی نشانیوں سے جو سچے دین کی سچائی ثابت کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ اور سامعین میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آسمانی نشانوں سے مراد یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وحی اور الہام کا جو دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ میں آسمانی نشان دکھاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی تائید میرے ساتھ ہوگی، جو اللہ تعالیٰ آسمان سے میرے لیے دکھائے گا، یعنی الہام اور وحی کے ذریعے۔ تو کہتے ہیں اول تو 300 دلائل عقلیہ سے، دوم ان آسمانی نشانیوں سے جو سچے دین کی سچائی ثابت کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ اثبات حقیقت اسلام میں یہ عمدہ کتاب ہے، یعنی یہ محمد علی منگیری صاحب لکھتے ہیں کہ اثبات حقیقت اسلام میں یہ عمدہ کتاب، یعنی براہین احمدیہ۔ آگے امداد صابری صاحب لکھتے ہیں کہ یہ مولانا محمد علی منگیری کا یہ تبصرہ اس وقت کا ہے جب آپ نے یعنی مرزا صاحب علیہ السلام نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ 1893 میں، اب ابھی دیکھ لیں سامعین کہ دعوے سے پہلے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہترین کتاب لکھی ہے، دعوے کے بعد تو پھر ظاہر ہے کہ وہ مکر گئے اور انہوں نے مخالفت شروع کر دی۔ امداد صابری صاحب لکھتے ہیں کہ 1893 میں مرزا جی کا مسٹر عبداللہ آتم کے ساتھ امرتسر میں اسلام اور مسیحیت کے عنوان پر مناظرہ ہوا، جس میں عیسائیوں کو ہار ماننا پڑی۔ اس مناظرے میں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ پادریوں نے چند بیمار لڑکے چھپا رکھے تھے۔ درمیانے مناظرہ میں وہ بیمار لڑکے مرزا صاحب مدعی مسیح موعود کے سامنے لا کر کھڑے کر دیے اور ان سے مطالبہ کیا کہ آپ مسیح موعود ہونے کے مدعی ہیں، یہ چند لڑکے بیمار ہیں، انہیں ہاتھ لگا۔ مناظرے میں بڑے کہکے لگے۔ مرزا جی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے الزامی جواب حسب ذیل دیا کہ مسیح ناصری نے یہ فرمایا ہے
کہ اگر تم میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان ہے تو تم قدرت کے خزانوں کے مالک بن سکتے ہو اور پہاڑوں کو حکم دے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہو، اور کوئی بات تمہارے سامنے انہونی نہیں ہونی چاہیے۔ متی باب 17 اور لوکا 17۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ مسیحی حضرات جو یہاں جمع ہیں اپنے مسیح پر ضرور ایمان رکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کا ایمان رائی کے دانے سے تو بہرحال بڑا ہوگا۔ میں آپ کا ممنون ہوں گا کہ آپ ہی ذرا اپنا ہاتھ لگا کر زندہ کر دیجیے۔ پادری اس پر خاموش ہو گئے۔ یہ جیسے میں نے کیا کہ جو کتاب ہے جہاد آزادی کے روشن چراغ المعروف فرنگیوں کا جال، اس کے صفحہ 431 اور 432 پر یہ حوالہ موجود ہے۔ پھر عبد المجید سالک صاحب نے کتاب لکھی ہے یاران کوہن۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، عبد المجید سالک ایک بہت مشہور صحافی تھے، آج کل کے لوگ تو شاید نہیں جانتے ہوں گے لیکن پرانے زمانے کے لوگ جانتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب یاران کوہن میں لکھتے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد مرزا صاحب کے دعوی مسیحیت موعود سے تو کوئی سروکار نہ رکھتے تھے، لیکن ان کی غیرت اسلامی اور حمیت دینی کے قدردان ضرور تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جن دنوں مولانا امرتسر کے اخبار وکیل کی ادارت پر مامور تھے اور مرزا صاحب کا انتقال انہی دنوں ہوا، تو مولانا نے مرزا صاحب کی خدمات اسلامی پر ایک شاندار شذرہ لکھا۔ امرتسر سے لاہور آئے اور یہاں سے مرزا صاحب کے جنازے کے ساتھ بٹالہ تک گئے۔ پھر ابو الحسن علی ندوی صاحب، وہ بھی ایک بہت بڑے دشمن تھے، مخالف تھے، بلکہ انہوں نے ہمارے خلاف ایک کتاب بھی لکھی ہے قادیانیت۔ اس کے صفحہ 52 پر وہ لکھتے ہیں، جو شخص براہین احمدیہ کا مطالعہ کرے گا وہ مصنف کی بسیار نویسی، دراز نفسی اور صبر و جفاکشی سے ضرور متاثر ہوگا۔ یہ تمام صفات ایسی ہیں جو مصنف کو عیسائیوں اور آریہ سماجیوں کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ ایک کامیاب مناظر اور ایک بڑا مصنف ثابت کرتی ہیں۔ یعنی صفات کو تو تسلیم کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، زیادہ کامیاب مناظر تھے، ایک بہت بڑے مصنف تھے، لیکن وہ جو دعویٰ کیا وہ دعویٰ ان کا سچا نہیں تھا۔ لیکن بہرحال انہوں نے ان صفات کا جو ایک سچے نبی میں ہونا چاہیے اس کو انہوں نے تسلیم کیا۔ مولوی ثناء اللہ امرتسری کا ایک اور حوالہ ہے جو ان کی کتاب تاریخ مرزا سے لیا گیا ہے، اور اسے موجودہ دور میں جو ختم نبوت والے ہیں انہوں نے کئی جلدوں پر مشتمل ایک کتاب مرتب کی ہے، جس میں احمدیت کے متعلق اس کے خلاف جتنے بھی لوگوں نے کام کیا ہے، کتابیں لکھی ہیں، اس سب کو انہوں نے جمع کر دیا ہے، اور اس کا نام رکھا ہے احتساب قادیانیت۔ اس کی 8ویں جلد میں صفحہ 535 پر مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب کی جو کتاب ہے تاریخ مرزا، اس میں مولوی صاحب لکھتے ہیں، جس طرح مرزا صاحب کی زندگی کے 2 حصے ہیں، براہین احمدیہ تک اور اس سے بعد، اسی طرح مرزا صاحب سے میرے تعلق کے بھی 2 حصے ہیں، براہین احمدیہ تک اور براہین سے بعد۔ براہین تک میں مرزا صاحب سے حسن ظن رکھتا تھا، چنانچہ ایک دفعہ جب میری عمر کوئی 17-18 سال کی تھی، میں بشوق زیارت بٹالہ سے پاپیادہ تنہا قادیان گیا۔ یہ دیکھیں بالکل وہی بات ہے کہ دعوے سے پہلے تو لوگ مانتے ہیں، دعوے سے پہلے ان کو زیارت کا شوق تھا۔ مولوی صاحب 17-18 سال کی عمر میں مناظرہ کرنے نہیں گئے تھے، مولوی صاحب 17-18 سال کی عمر میں زیارت کرنے گئے تھے۔ لکھا بشوق زیارت، یعنی زیارت کا شوق تھا کہ یار یہ بندہ بہت اعلیٰ ہے تو میں ان کو دیکھنے جاؤں، ان کی زیارت کرنے جاؤں۔ اور یہ بالکل وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اندر اس نے ایک عمر گزاری تو تم عقل نہیں کرتے۔ جھوٹ بولتا پھر تو پہلے ہی جھوٹا ثابت ہو جاتا نا، لیکن جھوٹ تو کبھی بولا نہیں اس نے۔ اور یہ جو جھوٹ کے بارے میں حضور کا چیلنج ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ تذکرۃ الشارتین میں جو حضور نے بیان فرمایا کہ تم کوئی عیب، افتراء یا جھوٹ یا دغا کا میری پہلی زندگی پر نہیں لگا سکتے
تم یہ خیال کرو کہ جو شخص پہلے سے جھوٹ اور افتراء کا عادی ہے یہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہوگا. کون تم میں ہے جو میری سوانح زندگی میں کوئی نکتہ چینی کر سکتا ہے؟ بس یہ خدا کا فضل ہے کہ جو اس نے ابتدا سے مجھے تقویٰ پر قائم رکھا اور سوچنے والوں کے لیے ایک دلیل ہے. تذکرۃ الشہادتین صفحہ 46 روحانی خزائن کی جلد 20. اس کے بارے میں غلام احمد پرویز صاحب لکھتے ہیں، ان کی کتاب ہے بہار نو، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی، صفحہ نمبر ہے 252. غلام احمد پرویز صاحب لکھتے ہیں، لوگ حضور علیہ السلام کے پاس آتے اور آپ سے کہتے کہ آپ کے پاس اس کا ثبوت کیا ہے کہ آپ خدا کے رسول ہیں. آپ ان کی ان باتوں کو صبر و سکون سے سنتے اور ایک تبسم جان نواز سے ان سے کہتے کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں کہیں باہر سے نہیں آیا کہ تمہیں میرے متعلق کچھ علم نہ ہو. میں نے اس دعوی نبوت سے پہلے ایک عمر تم ہی لوگوں میں گزاری ہے. کیا تم اس سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں یا جھوٹا؟ کیا میری زندگی تمہیں یہی بتاتی ہے کہ میں جھوٹا اور فریب کار؟ تم ذرا عقل و فکر سے کام لو اور سوچو کہ جھوٹے کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے. اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا. یہ وہ معجزہ تھا جس کے سامنے سب کی نگاہیں جھک جاتی تھی. اب یہ دیکھیں، غلام احمد پرویز صاحب نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ جو سچا ہوتا ہے وہ دعوے سے پہلے ہی سچا ہوتا ہے، اور لوگ اس کے متعلق جانتے ہیں کہ میں نے اس دعوی نبوت سے پہلے ایک عمر تم ہی لوگوں میں گزاری ہے. کیا تم اس سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں دعوے میں سچا ہوں یا جھوٹا؟ کیا میری زندگی تمہیں یہی بتاتی ہے کہ میں جھوٹا اور فریب کار؟ تم ذرا عقل و فکر سے کام لو اور سوچو کہ جھوٹے کی زندگی ایسی ہوتی ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ جس اصول سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو وہ منوا رہے ہیں، اور وہ معجزہ جس سے کفار مکہ کی نگاہیں جھک جاتی تھی، لیکن پرویز صاحب کی نگاہیں نہیں جھکی، اور انہوں نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اسی دلیل کو رد کر. باقی پھر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آگے پیش کرتا ہوں. جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب. سامعین کرام، آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں. آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام 6 سے 8 بجے کے درمیان AM 1350 پہ ٹورانٹو اور AM 1610 پہ مونٹریال میں بیک وقت پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.voiceofislam.ca. اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامز کی ریکارڈنگز بھی مل سکتی ہیں، اور آپ ہمارا یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ یوٹیوب پہ بھی براہ راست سماعت فرما سکتے ہیں. پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں، اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے صداقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے مدعی نبوت کی بعض علامات قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں پیش کی ہیں. یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے. آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور اپنے سوالات اسی حوالے سے پیش کر سکتے ہیں. پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں، 416-410-6522 416-410-6522. اور سامعین کرام، اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل شامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے QA یعنی کوشچن آنسر @voiceofislam.ca QA یعنی کوشچن آنسر @voiceofislam.ca. جی انصر صاحب. اچھا، جو باقی کے معیار ہیں قرآن کریم کے وہ میں بعد میں پیش کرتا ہوں، آج یا کسی اگلے پروگرام میں. اس وقت میں ایک اور اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے اور تمہارے بعد امت کوئی نہیں ہے. تو کہتے ہیں جی آپ ان کی بات نہیں مانتے جب انہوں نے کہا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں اور تمہارے بعد امت کوئی نہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا آپ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو نہیں مانتے؟ وہ بھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے نا، اور وہ نبی ہیں. اور میں اس بات کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ وہ بعض جو عام لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ صرف امتی ہوں گے. لیکن ان کے علماء، بلکہ ختم نبوت کے جو علماء ہیں، وہ اپنی کتاب میں بہت سے علماء کا یہ حوالہ دے چکے ہیں
کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ کہے کہ وہ نبی نہیں ہوں گے جب وہ دوبارہ آئیں گے، تو وہ شخص پکا کافر ہے جو ان کی نبوت کا انکار کرے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ تو مجھے کافر کہہ رہے تھے، آپ کے علماء نے خود آپ کو کافر کہہ دیا ہے کہ آپ جب یہ کہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نبی نہیں ہوں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پکا کافر ہے بندہ جو یہ بات کرے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ سنی سنائی باتیں کرتے ہیں۔ ایک تو عام لوگ جو ہیں وہ بھی سنی سنائی باتیں کرتے ہیں، ان کے علماء بھی سنی سنائی باتیں کرتے ہیں۔ جہاں تک خطبہ حجۃ الوداع کا ذکر ہے، وہ اکٹھا کسی بھی جگہ پہ نہیں آیا۔ کسی نے کوئی زحمت یہ گوارا نہیں کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کو لکھتا اور اس کو محفوظ کرتا اور اس کو بین ہی تاریخ میں محفوظ کر دیتا، اور پھر نسل در نسل لوگ اس کو پڑھتے رہتے۔ ایسا نہیں کیا۔ اس کے پیچھے بھی خدا کی بہت بڑی حکمت ہوگی۔ سیاستہ میں جو 6 صحیح کتابیں مانی جاتی ہیں احادیث کی، اس میں بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف ٹکڑے ہیں، یعنی کوئی درمیان میں ربط نہیں ہے، کوئی تسلسل نہیں ہے۔ اس خطبے کے بعض فقرات جو ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یعنی جتنا جتنا جس کو یاد رہا اس نے اس کو بیان کر دیا۔ بخاری میں جس کو کہتے ہیں اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، اس میں صرف 5 جملے ہیں۔ مسلم کے اندر 7 جملے ہیں۔ باقی جو احادیث کی کتابیں ہیں اس میں بھی اسی طرح 3-4 فقرے ہیں، جس میں بعض میں تو تکرار ہے، بعض میں کوئی ایک کا جملہ جو ہے وہ اضافی طور پر اس میں پیش کیا گیا ہے۔ لیکن یہ والا جو جملہ ہے جس میں یہ کہا گیا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے اور تمہارے بعد امت کوئی نہیں ہے، وہ سیاستہ کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ لیکن وہ سنی سنائی بات ہے، اور پھر وہ چونکہ جماعت احمدیہ کی مخالفت کرنی ہے، اس لیے یہ کہنا کہ جی وہ تو حضور نے فرما دیا ہے۔ یعنی جیسے میں نے کئی دفعہ عرض کیا نا کہ ایک تو بات ہوتی ہے عقلی اور ایک بات ہوتی ہے نقلی۔ نقلی سے مراد یہ کہ منقولی، یعنی آپ کہیں سے نقل کرتے ہیں، آپ کہیں سے کوٹ کرتے ہیں، تو کوٹ تو آپ اس وقت کریں جب وہ چیز موجود ہو۔ لیکن سیاستہ میں تو یہ بات موجود ہی نہیں ہے، اور اس میں وہ لکھتے ہیں، یہ میرے پاس ایک پروفیسر نثار احمد فتح کی کتاب ہے جس میں انہوں نے بڑی ریسرچ کی ہے اس کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو علامہ شبلی نعمانی کی مشہور زمانہ سیرت اس کے مرتب کرنے والے، یعنی شبلی نعمانی کے بعد وہ مرتب کی گئی اور پھر جمع کی گئی اور اس کو پھر شائع کیا سید سلیمان ندوی صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ لکھا ہے اس کتاب کے اندر حاشیے ہیں، یہ جملے کسی حدیث میں یکجا نہیں ہوئے ہیں، اس لیے ان کو مختلف ماخذوں سے جمع کرنا پڑا ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ ایک طویل خطبہ تھا، ہر ایک شخص کو جو یاد رہ گیا جس کی اس نے روایت کی، اس بنا پر مختلف ماخذوں سے یعنی مختلف سورسز سے ان ٹکڑوں کو جمع کر لیا گیا ہے اور اس کے جا بجا حوالے دیے گئے ہیں۔ خطبے کے بعض الفاظ ضمنی الفاظ مصنف نے چھوڑ دیے ہیں۔ روایتوں میں ایک اور اختلاف ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی روایت میں اور ایک روایت میں حضرت ابن عباس خطبے کا دن یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج، اور حضرت ابو بکر اور حضرت ابن عباس دوسری روایتوں میں یوم النحر یعنی 10 ذی الحج بتاتے ہیں۔ بعض روایتیں ایام تشریق کے خطبے کی ہیں۔ ابن اسحاق نے اس کو مسلسل خطبے کے طور پر نقل کیا ہے۔ ابن ماجہ، ترمذی اور مسند احمد میں خطبہ حجۃ الوداع کے چند فقرے منقول ہیں، جس میں یہ تصریح نہیں کہ کس تاریخ کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کتاب اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جو سیاستہ کی 6 کتابیں ہیں
اس میں یہ خطبہ اس طرح سے موجود نہیں ہے جس طرح سے ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے. مختلف کتابوں سے اس کو جمع کر کے وہ بیان کیے گئے ہیں. بعض ایسی کتابیں جو مشہور و معروف نہیں ہیں ان میں مثلا ایک کتاب ہے جو مجمع الزوائد ابن الہیثمی کی ہے. اس میں اسی طرح سے مختلف روایات جو ہیں وہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کہیں سے اٹھائے کہ اس کو اٹھا کر ایک جگہ پہ لکھا گیا ہے. مثلا احمد بن حنبل میں جو باتیں ہیں وہ وہاں سے اٹھا کر لکھی گئی ہیں, کچھ مسلم سے, کچھ بخاری سے. لیکن یہ والی جو بات ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے اور تمہارے بعد امت کوئی نہیں ہے, وہ سیاستہ کی کسی کتاب میں نہیں ہے. جی اس لیے یہ کہنا کہ جی اس میں تو حضور نے یہ فرمایا ہے, تو کہاں فرمایا ہے آپ وہ بتا دیں کہ کہاں فرمایا. اگر فرمایا ہوتا تو بخاری میں ہوتا, کم از کم مسلم میں ہوتا, سیاستہ کی کسی کتاب میں ہوتا, اس میں تو نہیں ہے. تو آپ نے یہ کہاں سے لیا ہے اس کے بارے میں بتا دیں کہ کہاں سے لیا ہے, اور جو لیا ہے اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے. اور پھر اوتھینٹسٹی کے علاوہ جو عقلی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی کے آنے کو مانتے ہیں, اور ویسے نہیں مانتے. حضور نے کہا ہے, وہ جو ابو داؤد کتاب الملاحم میں ہے کہ لیسا بینی و بینہ نبی و انہ نازل, کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں اور وہ ضرور آئے گا. تو ایک طرف تو آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئے گا, میرے بعد ایک نبی آئے گا, میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے, یعنی اپنے بعد ایک نبی کے آنے کی خبر دیتے, پھر کہتے ہیں میرے بعد نبی کوئی نہیں. تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ جی ہم تو غیر مشروط طور پر بغیر تعویل کے ختم نبوت کو مانتے ہیں, کوئی تعویل نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قطعی طور پر آخری نبی ہے, اس میں کوئی تعویل نہیں کرنا, اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں کرنی, کوئی انٹرپریشن نہیں کرنی. بس نہیں آنا تو نہیں آنا. وہی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو مانتے ہیں. تو تعویل کی نا پھر کہ جی وہ جو پہلے والا ہے وہ تو آ سکتا ہے, بعد والا نہیں آ سکتا. یہ بھی اپنے پاس سے گھڑ کے بات کر دی. لیکن اس وقت میں اپنے آپ کو محدود کر رہا ہوں اس خطبہ تک کہ جو حوالے دیتے ہیں کہ جی وہ تو حضور نے اس میں فرما دیا تھا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں, تمہارے بعد امت کوئی نہیں. تو یہ کہاں لکھا ہے؟ سیاستہ میں تو کسی جگہ پہ نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب. سامعین کرام, آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں. آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام ٹورانٹو اور مونٹریال میں بیک وقت پیش کیا جاتا ہے. ٹورانٹو میں اس کی فریکوینسی AM 1350, جبکہ مونٹریال میں اس کی فریکوینسی AM 1610 ہے. اگر آپ ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو ہماری آفیشیل ویب سائٹ کا پتہ www.voiceofislam.ca, اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامز کی ریکارڈنگز بھی مل سکتی ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام براہ راست یوٹیوب پہ بھی سماعت فرما سکتے ہیں. پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں, اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے صداقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے نبوت کے مدعین کی بعض علامات قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں پیش کی ہیں. یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع رہے گا. آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور بذریعہ فون یا بذریعہ ای میل اور اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں. جناب انصر رضا صاحب ان کے جوابات دیں گے. بذریعہ فون اگر آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہیں 416-410-6522 416-410-6522, اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے QA یعنی کوسچن آنسر @voiceofislam.ca, QA یعنی کوسچن آنسر @voiceofislam.ca. جی انصر صاحب. اچھا جی, ایک اور ایسا پوائنٹ ہے جو کہ عام طور پر ہمارے معترضین ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں, اور کچھ اپنے بھی جو اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ بھی سوال کرتے ہیں, مخالفت کی روح سے نہیں لیکن علم حاصل کرنے کی روح سے, کہ جی ہم اپنے جو معترضین ہیں, جو مخالفین ہیں, ان کو کیا جواب دیں اس کا. اور وہ یہ ہے کہ جو مسیح موعود علیہ السلام کا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو کام لکھا گیا ہے وہ دجال کو قتل کرنا ہے. تو کہتے ہیں جی وہ دجال تو آیا ہی نہیں, اور دجال تو ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا, اور پھر مسیح موعود علیہ السلام آئیں گے اور اس کو
ماریں گے، اس کو قتل کریں گے، وہ ان کو دیکھ کر ایسے گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے، اور پھر یہ ہوگا اور وہ ہوگا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ پھر کیا بات ہے؟ جیسے میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو مکمل طور پر ترک کر چکے ہیں، اور ہم جو احادیث بھی ہیں ان کو روایت کی بنیاد پر، اسناد کی بنیاد پر، سند جس کی جمع اسناد ہے اس کی بنیاد پر ہم پرکھتے ہیں، راویوں کی بنیاد پر پرکھتے ہیں کہ فلاں راوی سچا ہے، فلاں راوی جھوٹا ہے، جس کو کہتے ہیں سکہ ہے. سکہ یعنی کہ وہ جھوٹ سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. لیکن اس حدیث کا مطلب کیا ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہوتا. ہم اس کو جو سمجھ میں آتا ہے، چاہے وہ قرآن مجید کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم اسی کو مانیں گے کہ حدیث میں ایسا لکھا ہے. جی اور یہ وہ بات ہے جو یہودیوں نے کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو انہوں نے انکار کیا، وہ اسی بنیاد پر انکار کیا کہ جو علامات لکھی تھیں وہ تو آپ میں پوری نہیں ہوئی. مثلا انہوں نے کہا کہ جو ہمارا جو مسیح ہے، جو مسیح جس کو ہبرو میں مشیاخ کہتے ہیں، اس نے تو ناصرہ سے آنا تھا، یعنی ناصرہ جو ایک شہر ہے ان کا، وہاں سے آنا تھا، اور آپ تو گلیل سے تشریف لا رہے ہیں. جی تو بائبل میں لکھا ہے کہ کیا نبی گلیل سے آتا ہے؟ یعنی گلیل سے تو نہیں آنا چاہیے نا، اس کو تو ناصرہ سے آنا چاہیے. آپ گلیل سے آ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو مسیح ہے اس کو تو ابن داؤد ہونا چاہیے تھا، یعنی وہ داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہونا چاہیے تھا. تو آپ کے تو والد صاحب کا ہی نہیں پتا کہ کون ہے، اس لیے آپ تو داؤد کی اولاد میں سے نہیں ہیں، داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے آپ نہیں ہیں، اس لیے آپ وہ نہیں ہو سکتے. لیکن اس کے علاوہ 4 اور ایسی باتیں ہیں جس کے بارے میں آج تک اس زمانے کے جو یہودی علماء ہیں وہ لکھتے ہیں کہ مسیح میں 4 باتیں ہونی چاہیے تھیں. پہلی بات یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ ہیکل کو اس کی تعمیر نو کرتا. جو ہیکل سلیمانی ہے، جس کو پہلے بخت نصر نے تباہ کیا، پھر بعد میں بادشاہ نے جو سائرس تھا جس کو ذوالقرنین کہا ہے قرآن نے، اس کے ذریعے اس کی تعمیر نو ہوئی. اس نے یہودیوں کو پیسے بھی دیے، ان کو جو قیدی بنا کر لے جائے گئے تو ان کو واپس بھجوایا، پیسہ بھی دیا، مال بھی دیا، سامان بھی دیا کہ جاؤ تم اپنا ہیکل دوبارہ تعمیر کرو. تو وہ تعمیر ہوا. اس کے بعد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب یہودیوں نے بغاوت کی، تو آپ سے تھوڑا سا پہلے کی بات ہے یہ، تو یہودیوں نے رومن گورنمنٹ کے خلاف بغاوت کی. تو اس کے ایک جرنیل تھا، ٹائٹس اس کا نام تھا. اس نے ان کی بغاوت کو کرش کرنے کے لیے بڑا بھرپور قسم کا حملہ کیا یروشلم کے اوپر، اور ہیکل کو تباہ کر دیا دوبارہ سے. یعنی پہلے تباہ ہوا بخت نصر سے، تو سائرس کے ذریعے بن گیا. پھر دوبارہ ٹائٹس نے، جو رومن گورنر تھا، فوجی تھا، اس نے تباہ کر دیا. اور ایک ایک دن میں 500 یہودیوں کو وہ پھانسی دیا کرتا تھا. بالکل تباہ و برباد کر دیا. تو اس کے کچھ عرصہ کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا جی مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ہیکل کی تعمیر نو کرے گا. تو وہ کہتے ہیں انہوں نے تو نہیں کیا. دوسری بات یہ تھی کہ وہ داؤد کی سلطنت کو بحال کرے گا. تو وہ آپ نے نہیں بحال کی. آپ تو بادشاہ نہیں ہیں، بادشاہ چھوڑا، آپ کے پاس تو رہنے کے لیے گھر نہیں ہے. پھر یہ کہ آپ تورات کی حکومت کو قائم کریں گے، تورات کے قانون کا نفاذ کریں گے، جیسے مولوی کہتے تھے نا تحریک نفاذ نظام مصطفیٰ، جی تو وہ کہتے تھے تحریک نفاذ تورات، تحریک نفاذ نظام موسیٰ آپ یہ کہہ لیں. تو وہ بھی آپ نے نہیں کی. اور چوتھی بات آپ نے یہ کرنی تھی کہ پوری دنیا سے جو یہودی بکھرے پڑے ہیں ان کو اکٹھا کر کے اسرائیل میں لے کے آنا تھا. تو وہ بھی نہیں کیا آپ نے. تو یہ 4 باتیں تھیں جو اتنی کھلی واضح نشانیاں تھیں کہ جو مسیح ہے اس نے یہ کام کرنا ہے.
تو آپ نے تو ایک بھی نہیں کیا. میں نے ہی اسی طرح آج کل کے جو مسلمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ مسیح موعود نے دجال کو قتل کرنا تھا. تو وہ تو مرزا صاحب نے نہیں کیا. آئے نہیں دجال تو مارنا کس کو تھا؟ تو دجال کی شخصیت کے بارے میں، وہ دجال کون ہے، اس کو اگر مارا تو کیسے مارا، یہ بہت ایک تفصیل طلب موضوع ہے. اس کے بارے میں بھی میں ہلکا سا آج بیان کرتا ہوں، پھر کبھی موقع ملا تو پھر میں آپ کو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اور بھی بات اس کے بارے میں بیان کروں گا. احادیث میں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے. یعنی اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہر نبی نے اس سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے، اور میں بھی تم کو اسے ڈراتا ہوں. یعنی اتنا بڑا یہ فرقہ ہے. فرمایا کہ ما بعث اللہ من نبی الی قومہ الا حذرہم الدجال. فرماتے ہیں کہ میں بھی تم کو اس سے ڈراتا ہوں کہ ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے. کہ مختلف احادیث میں یہ بات لکھی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ جو خطرناک عقیدہ ہے وہ دجال کا ہے، تبھی تو ہر نبی نے ڈرایا نا اس سے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن میں دجال کا ذکر نہیں ہے، مطلب قرآن میں دجال کا نام نہیں ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ ہے دجال. تو اب دیکھیں کہ قرآن کس کو سب سے بڑا فتنہ کہتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ سورہ مریم میں کہ قریب ہے کہ آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے، پہاڑ گر پڑے اور زمین شک ہو جائے. یہ سورہ مریم 19 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیات 91 اور 92 میں. تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے. وتنشق الارض، اور زمین شک ہو جائے. وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ لرزتے ہوئے گر پڑے. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ رحمان کا ایک بیٹا ہے، ایک ولد ہے. یعنی اتنا خطرناک عقیدہ ہے. تو قرآن جو ہے وہ سب سے خطرناک عقیدہ عیسائیت کا بتاتا ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا جاتا ہے. یہ حدیث ہے مسلم میں، اس کو مشکات میں کتاب الفتن باب ذکر الدجال میں لکھا گیا ہے. عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے. یعنی سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا ہے. اور جیسے میں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے کہ جس سے آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ لرز کر گر پڑے، وہ یہ ہے کہ رحمان کا بیٹا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا فتنہ عیسائیت کا فتنہ ہے. اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے زمانے میں دجال نکل آئے تو اس سے بچاؤ کے لیے سورہ کہف کی پہلی اور آخری 10 آیات پڑھا کرو. بعض جگہ تو لکھا ہے پوری سورہ کہف پڑھا کرو، بعض جگہ لکھا ہے کہ پہلی آیات، بعض جگہ لکھا ہے پہلی اور آخری 10 آیات جو ہے نا وہ پڑھا کرو. اب جب ہم سورہ الکہف دیکھتے ہیں تو اس کی جو پہلی آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ اس قرآن کے ذریعے ان کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ولد بنا لیا ہے، اللہ نے بیٹا پکڑ لیا ہے. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، ان کو اس کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو تھا. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے.
ان یقولون الا کذبا، وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ تو میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے ہاں جو ایک لفظ مشہور ہے افواہ، ہم اس کو رومر کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ رومر یعنی کہ ایک ایسی بات ہے جو لوگوں میں پھیل گئی ہے، لیکن یہ افواہ جو ہے یہ فوہن کی جمع ہے۔ فوہ منہ کو کہتے ہیں، ماؤتھ، اس کی جمع ہے افواہ۔ تو چونکہ لوگوں کے منہ سے بات نکلتی ہے، اس کی بیس کوئی نہیں ہوتی، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں یہ افواہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا نہیں جی یہ کوئی سچی بات نہیں، صرف افواہ ہے۔ افواہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک ایسی بات ہے جو بہت سے لوگوں کے منہ سے نکلتی ہے لیکن اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ ایک بہت بڑا کلمہ ہے جو ان کے منہ سے نکلتا ہے۔ ان یقولون الا کذبا، اور وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، جب کہا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیات پڑھا کرو، تو پہلی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیت کے عقیدے کا ذکر کیا، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یا اللہ تعالیٰ کے بیٹا ہونے کا ذکر ہے۔ تو خدا فرماتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، بالکل جھوٹ ہے، جس صرف ان کے منہ سے نکلتی ہے بات اصل میں ہے نہیں۔ اور جو آخری آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تم کو ان کی خبر دوں جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے والے ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تمام کوششیں دنیا کی زندگی میں گم کر دی، یعنی اتنی کوششیں کی، ضل سعیہم یعنی جتنی بھی سعی کی ہے، جتنی بھی کوشش کی ہے وہ دنیا کی زندگی میں کر کے گم کر دی۔ وہم یحسبون، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ صنعت کاری میں کمال دکھا رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں صنعت کاری میں کمال کس نے دکھایا ہے؟ یورپ کی قوموں نے۔ اور یورپ کی قوم میں جنہوں نے صنعت کاری کو شروع کیا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں انڈسٹریل ریولوشن، وہ کہاں پہ آیا؟ ظاہر یورپ میں آیا، برطانیہ سے شروع ہوا، اور پھر اس کے علاوہ جو دوسرے ممالک تھے یورپ کے وہاں سے شروع ہوا، اور پھر وہاں سے وہ لوگ امریکہ چلے گئے، اور ایک انڈسٹریل ریولوشن جو یورپ میں عام طور پر اور برطانیہ میں خاص طور پر وہ پیدا ہوا تھا، وہ پوری دنیا میں پھیل گیا، اور اس کو لے کر یہی لوگ گئے جو یورپین تھے۔ اس کا خدا نے ذکر کیا کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ انہوں نے بڑی اچھی صنعت کی ہے، بڑی اچھی انہوں نے صنعت کاری کی ہے، کمال کر دیا ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا ذلک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی، اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کی لقاء سے، ان کے ملنے سے انکار کر دیا، پس ان کے اعمال جو تھے وہ ضائع ہو گئے۔ اب ان کے لیے قیامت والے دن کوئی وزن نہیں رکھا جائے گا، کوئی ان کے لیے ان کو اہمیت نہیں دی جائے گی، اور یہ ان کی جزا ہے جہنم کی، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات کو اور میرے رسولوں کے ساتھ انہوں نے مذاق کیا، مذاق ان کو بنا لیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ سورہ کہف کی پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیت کے عقیدے کا ذکر کیا، اور آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی انڈسٹریل ریولوشن کا اور انڈسٹریل سکسیس کا، ان کی صنعتوں کی کامیابی کا ذکر کیا کہ بڑے اچھے انہوں نے کام کیے۔ وہ سمجھتے ہیں وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، دنیا کی زندگی میں اپنی ساری کوششیں گم کر دیں، ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، اور اس کے اوپر بھی بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا انڈسٹریل ریولوشن، ایک صنعتی انقلاب برپا کر دیا، اور پھر اس کو لے کر پوری دنیا میں پھیلے۔ اب دونوں کو آپ ملا کر دیکھیں کہ جنہوں نے یہ صنعتی انقلاب برپا کیا وہ کون تھے؟ ظاہر عیسائی تھے، یورپین تھے، اور انہوں نے یہ صنعتی انقلاب برپا کیا، پھر اپنے مذہب کو لے کر دنیا میں پھیلے، اور جگہ جگہ پہ جو صنعتی انقلاب کے ذریعے انہوں نے پیسہ کمایا تھا، اس سے انہوں نے اپنے مشن کو پروموٹ کیا، اپنے پادریوں کو لمبی لمبی تنخواہیں دی، ملکوں پہ قبضہ کیا۔ یہ جو ہندوستان میں آئے تھے وہ ظاہر ہے کہ ایک برٹش انڈیا کمپنی تھی،
ایک تجارتی کمپنی تھی. حکومت تو بعد میں آئی ہے, جو برطانیہ کی حکومت ہے اس نے تو بعد میں ٹیک اوور کیا, جب ان کی کرپشن کے قصے انگلینڈ تک پہنچے, ان کے ظلم و تشدد کے جو قصے پہنچے ہیں, تو پھر اس وقت جو ملکہ تھی انہوں نے, یا جو بھی بادشاہ تھے وہاں پہ, انہوں نے اس کو بین کر کے پھر اپنی حکومت قائم کی. لیکن شروع جو ہے وہ تجارتی مقاصد سے ہوئی تھی, صنعتی مقاصد سے ہوئی تھی. یہاں پہ آئے, انہوں نے کیا 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 وہ آپ سب جانتے ہیں, کس طرح سے ہندوستانی صنعت کو تباہ کیا, اور اپنے ملکوں میں جو بھی ان کے کارخانے تھے وہ اسٹیبلش کیے. حکومت کی جو ہندوستان کی حکومت تھی اس کو تباہ کر کے وہاں سے سارا مال لوٹ کر وہاں لے گئے, اور پھر وہاں پہ انہوں نے اپنے کارخانے بنائے, اور اس کے ذریعے پھر اپنی حکومت کو مزید مستحکم کیا. تو یہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا کیا, یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو دجال ہے, جو سب سے بڑا فتنہ ہے, وہ عیسائیت کا ہی ہے. پھر اس کے علاوہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمیم داری کے متعلق, ایک صحابی جو تھے, ان کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں, اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس سے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا اور کہا کہ فٹافٹ اکٹھے ہو جاؤ سارے. اور وہ آئے تو پھر آپ نے ان کو بتایا کہ اس طرح تمیم داری میرے پاس آیا ہے, اور اس نے مجھے یہ بتایا کہ وہ ایک کشتی میں, ایک چھوٹے سے جہاز میں جا رہا تھا, اور وہ ایک جزیرے کے پاس پہنچے, اور وہاں پہ پھر انہوں نے دیکھا کہ وہاں ساحل پہ ایک عورت ہے جس نے کپڑے تو نہیں پہنے ہوئے, لیکن اس کا سارا جسم اس کے بالوں سے ہی ڈھکا ہوا ہے, سر سے پاؤں تک وہ بال جو تھے اس نے اس کو ڈھکا ہوا ہے. تو وہ ان کو ایک چرچ میں لے گئی, ایک گرجے میں لے گئی, اور وہاں پہ دیکھا کہ ایک شخص ہے بہت بڑا, اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. اور اس عورت نے کہا کہ میں اس کی جساسہ ہوں, یعنی میں اس کی جاسوس ہوں, اور میں دیکھتی رہتی ہوں کہ کون یہاں پہ آ رہا ہے. تو اس نے, بندہ نے پوچھا کہ تم کون ہو, انہوں نے بتایا کہ ہم تو وہاں سے ہیں, عرب کی باتیں. لیکن اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جزیرے کی بات ہوئی, جزیرہ ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ برطانیہ ہے جزیرہ. پھر چرچ کی بات ہوئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو عیسائیت سے تعلق ہے, ورنہ تو کوئی بھی عمارت کہہ رہے تھے کہ ایک گھر تھا, اس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہے کہ وہ تو جو قومیں تھیں, یورپین قومیں, وہ جہالت کے اندھیروں میں تھیں, ان کی کوئی مالی حیثیت نہیں تھی کسی بھی قسم کی. کیچڑ میں وہ ان کے جو بگیاں ہیں وہ چلا کرتی تھی. تو جو ان کا حال تھا وہ سب جانتے ہیں, تاریخ اس بات کے اوپر گواہ ہے. لیکن اس کے بعد جب ایک صنعتی انقلاب آیا ہے تو اس کے بعد پھر وہ ابھرے ہیں اور پوری دنیا میں پھیلے ہیں. تو اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو دجال ہے اس کا تعلق چرچ کے ساتھ, تبھی تو وہ ایک چرچ کے اندر اس کو دیکھا کہ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا پایا گیا ہے. یہ بات بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ دجال جو ہے وہ اصل میں عیسائیت ہی ہے. عیسائیت کا فتنہ جو مذہبی فتنہ ہے وہ اسی کا نام دجال ہے. یہ اس میں اور بہت سی باتیں ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا. ہم آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں. آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام 6 سے 8 بجے کے درمیان ٹورانٹو میں AM 1350 اور مونٹریال میں AM 1610 پہ بیک وقت پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ ہمارا یہ پروگرام ان فریکوینسیز کے بجائے انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ www.voiceofislam.ca, اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامز کی ریکارڈنگز بھی مل سکتی ہیں. سامعین اکرام, پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں. سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے. آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اسٹوڈیوز میں کال کرنے کے لیے ہمارا فون نمبر 416-410-6522 416-410-6522
6522. اور سامعین کرام، اگر آپ ہم سے بذریعہ ای میل کوئی سوال پوچھنا چاہیں یا دوران ہفتہ ہم سے کوئی انکوائری چاہیں تو اس کے لیے ہماری ای میل کی آئی ڈی ہے QA یعنی کوشچن آنسر @voiceofislam.ca. QA یعنی کوشچن آنسر @voiceofislam.ca. جی انصر صاحب. اچھا، اس کے بارے میں جیسے میں نے پہلے اس کیا ہے نا کہ جی ہم لوگ تو نہ تو قرآن سے سیکھتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں. سوچتے نہیں کہ یہ جو ہمیں بات بتائی جا رہی ہے وہ کتنی قرآن کے بھی خلاف ہیں اور عقل کے بھی خلاف. بہت سی ایسی باتیں جو بیان کی جاتی ہیں. مثلا ایک جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو دجال ہے وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور دوسری طرف یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ دجال جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوگا. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، اس نے 2 بندوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے ایک اور شخص جو ہے وہ طواف کر رہا ہے خانہ کعبہ کا. تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ دجال ہے. اب دجال ہو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا. تو ہم اپنے دین سے اتنے لا تعلق ہیں اور عقل سے بھی کہ ہم مولوی صاحب سے یہ نہیں پوچھتے کہ مولوی صاحب ایک طرف تو آپ نے یہ کہا ہے کہ جو دجال ہے وہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دجال خانہ کعبہ کا طواف کرے گا. تو خانہ کعبہ کا طواف کرنے والا تو مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے. یہ کیسا دجال، یہ کیسا دشمن اسلام ہے جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہو؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پوچھنا چاہیے نا، آپ پوچھتے نہیں ہیں اس لیے کہ آپ دین کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بالکل ایک کچے دھاگے کی طرح ہے کہ پیدا ہو گئے تو کان میں اذان اور تکبیر کہہ دی، لڑکا ہوا تو ختنے کر دیے، اس کے بعد پھر جب شادی ہوئی تو مولوی صاحب سے نکاح پڑھا لیا، مر گئے تو جنازہ پڑھا لیا. جی جی انصر صاحب، ہمیں ای میل پہ ایک سوال موصول ہوا ہے. جی یہ دوست پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سوال پوچھا جائے کہ حدیث میں دجال کے جس گدھے کا ذکر آیا ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے. پہلے دجال کے بارے میں پوچھ لیں، پھر گدھے کے بارے میں بھی پوچھ لیں گے. چلیں ٹھیک ہے. وہ مجھے اس پہ وہ بات یاد آ گئی کہ 2-3 بڑی عمر کے بوڑھے تھے تو وہ ایک بیٹھے ہنس رہے تھے. تو کوئی ان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں ہنس رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم اس لیے ہنس رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بڑے کرپٹ ہو گئے تو ان کو کر دینا چاہیے. جی تو اس نے کہا لیکن گدھے کا کیا قصور ہے؟ تو وہ ہنسنے لگے کہنے کہ دیکھا، ہم نے کہا تھا نا کہ لوگ اتنے عقل سے عاری ہو گئے کہ ان کو اس کا نہیں فکر ہوا کہ لوگوں کو کیوں جیل میں رکھیں، کہ گدھے کی بڑی فکر ہے ان کو. تو بات یہ ہے کہ گدھے کا بھی دیکھنے کے بعد میں اصل میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ یہی ہے کہ دجال کسی شخص کا نام نہیں ہے. دجال تو ایک ایسی قوم ہے جس کی 2 خاصیتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی یہ کہ وہ عیسائی قوم ہوگی، اور دوسری یہ بتائی گئی ہے کہ وہ صنعتی طور پر بڑی ترقی یافتہ قوم ہوگی. ورنہ ہم یوسنون سنا کہ انہوں نے بہت ہی اچھی صنعتیں کی، ورنہ یوسبون ہم یوسنون سنا کہ وہ یہ گمان کریں گے کہ ہم نے بڑی اچھی صنعتیں بنا لی. اب اسی طرح جو گدھا ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کے ٹرانسپورٹ، گدھا ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ جتنے بھی ٹرانسپورٹ کے سسٹم ہیں، چاہے وہ ٹرین ہو یا جہاز ہو، سارے ظاہر ہے کہ اس کے گدھے ہیں جس کے ذریعے وہ دنیا میں ایک جمپ مار کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے. جتنی دیر میں ہم یہاں سے مونٹریال بھی نہیں پہنچتے اتنی دیر میں وہ امریکہ کے دوسرے کنارے تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ اس کا جواب ہے. تو میں بہرحال یہ بتا رہا تھا کہ جو جب تک
ہم تضادات کو ثابت نہیں کرتے تب تک لوگ ہماری بات مانتے نہیں. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ دجال کے گدھے سے مراد ہوائی جہاز ہے تو وہ نہیں مانے گا. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ دجال سے کے متعلق جو احادیث ہیں اس میں ایک حدیث میں تو یہ لکھا ہے کہ دجال مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا. جی دوسری حدیث میں لکھا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف، یعنی مکہ مدینہ میں کیا بلکہ خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا وہ، اور خانہ کعبہ میں حرم شریف میں جا کر کعبہ کا طواف کر رہا ہے وہ. اس سے لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے. اس سے پہلے کہ میں ان کو گدھے کے اوپر کنونس کروں، اس سے پہلے کہ میں ان کو بتاؤں کہ گدھا ہے کیا، تو لوگ گدھے کی بات نہیں مانتے. یعنی گدھے کے متعلق جو بات ہے وہ نہیں مانتے کہ گدھا کون ہے کون نہیں ہے، کیا ہے کیا نہیں. لوگ اس بات کے اوپر ضرور سوچیں گے کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ دجال مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اور دوسری حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، یعنی مکہ کے اندر داخل ہو کر حرم میں داخل ہو گئے. پھر ایک حدیث میں یہ بتایا گیا، جیسے میں نے ابھی کہا کہ دجال جو ہے وہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا. دوسری حدیث میں یہ بتایا گیا کہ مسلمان جو ہے وہ بیت المقدس میں جمع ہوں گے، اور وہاں پہ جو ان کا امام ہوگا وہ نماز پڑھانے کے لیے مسلح پر کھڑا ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے، اور پھر وہ دجال جو ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ باہر کھڑا ہوگا ان کے اوپر حملہ کرنے کے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر دجال مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اور سب کو پتہ ہے، آج ہمیں بھی پتہ ہے، ہم سے پہلے پچھلے تمام صدیوں میں جتنے بھی جو لوگ ہیں ان کو پتہ تھا، جنہوں نے احادیث جمع کی ہیں ان کو پتہ ہے کہ دجال مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا. تو پھر وہاں کیوں نہیں جاتے؟ وہ بیت المقدس کیوں پہنچ جاتے ہیں جی کہ دجال وہاں پہ آ کے ان کے اوپر حملہ کرے؟ وہ کہ جی وہاں جائیں جہاں وہ داخل نہیں ہو سکتا. لیکن مصیبت تو یہ ہے کہ وہاں بھی یہ بتایا گیا کہ وہ تو مکہ مدینہ میں تو کیا، وہ حرم شریف میں کعبہ کا طواف کر رہے ہیں جا کے، تو پھر وہاں بھی محفوظ نہیں ہے، لیکن یہاں بھی محفوظ نہیں ہے. تو یہ جو تضادات ہیں، پھر یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی سانس سے جو مردے تھے وہ زندہ ہو جایا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو کہتے تھے کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، زندہ ہو جایا کرتے تھے. لیکن دجال کے متعلق یہ لکھا ہے کہ وہ ان کو اپنے بچے سے ماریں گے. تو پہلے تو وہ زندہ کیا کرتے تھے، اب وہ ماریں گے اسی سانس سے جس سے وہ پہلے، یعنی کہ اوپر جا کے ٹرانسفارمیشن ہو جائے گی کوئی ان کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. جب تک نیچے تھے تب تک تو وہ لوگوں کو زندہ کیا کرتے تھے، مردوں کو. جب دوبارہ آئیں گے تو کچھ ایسا ہو جائے گا کہ پھر اب وہ لوگوں کو اپنی سانسیں مارنا شروع کر دیں گے، یعنی دجال کو اور اس کے جو ساتھی لوگ ہیں. اور پھر یہ کہ جو سنن ابن ماجہ میں، سنن ابو داؤد میں، مستدرک حاکم میں، مسند احمد بن حنبل میں جو حدیث ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ مسلمان ایک گھاٹی میں، یہ پہلے میں یہ بات بتا دوں آپ کو جو حدیث ہے. جی جی پھر ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے، ان کا کال لیں گے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ مسلم اور ترمذی کتاب الفتن میں ہے کہ کافر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے مر جائیں گے اور یہ سانس حد نگاہ تک پہنچے گی. جی تو اب دیکھیں، پہلے تو وہ زندہ کیا کرتے تھے، اب وہ ماریں گے کافر جو ان کی سانس سے مر جائیں گے. جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں مرزا صاحب. جی مرزا صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں تھوڑا سا تشریح کر دیں اس چیز کی کہ ایک حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا ہے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، لازماً اونٹیاں بیکار ہو جائیں گی. تو اس حدیث کی تشریح میں حضرت مسیم علیہ السلام نے ریل کی ایجاد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ذرا اس وقت کو سوچو کہ جب مکہ معظمہ سے کئی لاکھ آدمی ریل کی سواری میں ایک حیرت مجموعی میں مدینہ کی طرف جائے گا یا مدینہ سے مکہ کی طرف آئے گا تو فضلیا. تو اگر یہ تو ایک آرزو تھی حضرت مسیم علیہ السلام کی کہ پورا اللہ تعالیٰ جو ہے یہ
حضرت مسلم کی جو پیشگوئی ہے یہ پوری ہو. تو یہ کیا ہو نہیں چکی ہے؟ کیا اس کی روشن ڈالیں گے؟ جی بہت بہت شکریہ مرزا صاحب. جی انصر صاحب. ہاں جی ہو چکی ہے جی. اب تو جو ہے وہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ مکہ مدینہ کے درمیان بڑی فاسٹ ٹرین جو ہے وہ چل پڑی ہے. اور خود میں بھی جب گیا تھا حج کرنے کے لیے آج سے کئی سال پہلے، اس وقت بھی ٹرین تھی جو مکہ سے میدان عرفات تک جاتی تھی، مینا تک جاتی تھی، پھر وہاں سے آگے جاتے تھے ہم لوگ سارے. بلکہ نہیں، میدان عرفات تک جاتی تھی، ہاں مجھے یاد ہے. تو ٹرین تو چل پڑی ہے، اور جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا وہ بالکل بات پوری ہو چکی ہے. جی جی انصر صاحب. ہاں جی میں نے بتا دیا ان کے سوال جی کا جو جواب تھا وہ دے دیا. ٹھیک. میں یہ بتا رہا جی اور تو کوئی نہیں اس وقت. نہیں اور کوئی کالر نہیں ہے پلیز. اچھا تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے انسانوں کو یعنی مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، لیکن اب مسلم اور ترمذی کتاب الفتن میں لکھا ہے کہ کافر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے مر جائیں گے اور یہ سانس حد نگاہ تک پہنچے گی. اور پھر سنن ابن ماجہ میں، سنن ابو داؤد میں، مستدرک حاکم میں اور مسند احمد بن حنبل میں لکھا ہے کہ مسلمان ایک گھاٹی میں محصور ہوں گے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور ان سے کہیں گے کہ تمہیں دجال سے لڑنے میں کیا چیز مانے ہے. وہ کہیں گے کہ یہ جن ہے. پھر یہ سب دجال اور اس کے ساتھیوں سے لڑنے نکلیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. ہر پتھر، درخت اور ریت کا ٹیلا پکار کر مسلمانوں کو کہے گا کہ اے مومن میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھے اسے قتل کر. تو اب سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے کافر مریں گے تو پھر مسلمانوں کو کیوں کہا جائے گا کہ اس کو آ کے مارو، یہودی کو، میرے پیچھے یہودی بیٹھا اس کو قتل کرو. یعنی مسلم اور ترمذی میں تو لکھا ہے کہ کافر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے مریں گے، یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ ایک گھاٹی میں محصور ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے. ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسے پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے، لیکن پھر بھی وہ آ کر برچھے سے اس کو ماریں گے. تو پگھلی ہوئی چیز کو کیسے مارا جا سکتا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی. پانی میں تلوار چلائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا، وہ پانی کے اندر سے گزر جائے گی ساری بات. جی. اور پھر درخت اور پتھر اور ریت کا ٹیلا کہے گا میرے پیچھے یہودی بیٹھا اس کو مار. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کہتے ہیں اس کی سانس سے مر جائیں گے جو کافر ہیں، اور یہ سانس حد نگاہ تک پہنچے گی. تو پھر مسلمانوں کو کیوں تکلیف دینی؟ وہ آرام سے ان کو کہے کہ جناب آگے ذرا پھونک مار دو تو یہ جو ہے یہ کافروں کو مار دے. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ جیسے میں نے کیا نا کہ ہم لوگ دین سے بالکل لا تعلق ہو چکے ہیں، اور مولوی جو ہے وہ دین کے نام پر جو بھی ہمیں متضاد باتیں بتاتا ہے، جو بھی اپنے پاس سے گھڑ کر باتیں بتاتا ہے، وہ ہم بڑے آرام سے مان لیتے ہیں اور پھر ہم سے لڑتے ہیں آ کر کہ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو. ان سے نہیں پوچھتا کوئی کہ مولوی صاحب یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی دجال نے تو یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، تو وہ تو نہیں ہوا. لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ خود مولوی صاحب جو ان کو مختلف باتیں بتاتے ہیں، وہ بلکہ متضاد باتیں جو بتاتے ہیں وہ کیسے پوری ہو جائیں گی. پھر ایک جگہ پہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ جو تمیم داری کی حدیث ہے کہ وہ جا رہے تھے ایک جزیرے میں، رکے وہاں پہ، کشتی میں جا رہے تھے تو جزیرے پہ رکے، وہاں اترے، وہاں پہ گرجا نظر آیا ان کو. اس گرجے کے اندر انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں تو انسان نے پوری جو زمین ہے اس کا کونا کونا چھان مارا ہے. یعنی کیا آپ اندازہ سوچ سکتے ہیں آپ کہ کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا کونا، کوئی ایسا جزیرہ ہو جو انسان کی دسترس سے باہر ہو اور وہ وہاں تک انسان نہ پہنچا ہو، اس کی سیٹلائٹ نہ پہنچی ہو، وہاں پہ انہوں نے دیکھا نہ ہو کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو یہ جو جزیرہ ہے اور یہ جو گرجا ہے یہ نہیں آج تک کسی کو نظر آیا. وہ دیوار جس کے پیچھے یاجوج ماجوج چھپے ہیں وہ نہیں کسی کو نظر آئی.
یعنی کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ ان کا سیٹلائٹ نہیں پہنچا؟ یہ تو سمندر میں پہنچ گئے ہیں، سمندر کی گہرائیوں کو انہوں نے کیمرے سے ریکارڈ کر لیا ہے، یہ اسپیس میں پہنچ گئے ہیں، لیکن اگر نہیں پہنچے تو وہاں نہیں پہنچے جہاں دیوار کے پیچھے یاجوج ماجوج چھپے ہیں، جہاں اس جزیرے میں ایک گرجے کے اندر جو دجال زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے وہ وہاں پہ چبا بیٹھا ہے۔ پھر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ جو بھی اس وقت زمین پر زندہ موجود ہے آج سے 100 برس تک مر جائے گا۔ جی تو وہ دجال تو اس وقت زندہ موجود تھا نا، وہ کیوں نہیں مرا اب تک؟ یعنی ایک تو وہ نظر ہی نہیں آیا، کسی کو ملا نہیں آج تک، دوسرا یہ کہ وہ آج تک زندہ ہے۔ کسی سائنسی آلے نے اس کو آج تک بھی لوکیٹ نہیں کیا کہ یہاں پہ ایک جزیرہ ہے، اس جزیرے کے اندر یہ ایک گرجا ہے، گرجے کے اندر ایک بندہ زنجیروں میں جکڑا بیٹھا ہے، اس کو پکڑ کے اس کو آزاد کروا دے، کیونکہ ہم نے تو ہر بات جو ہے وہ ظاہری الفاظ میں لینی ہے نا۔ جی تو وہ ان کو نہیں ملی۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ وہ جو بھی اس وقت زمین پر زندہ ہے، تو زمین پر تھا نا دجال، کو آسمان میں تو نہیں تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پر ہیں۔ وہ کسی نے مولوی ثناء اللہ امرتسری سے پوچھا تھا کہ جی یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی زندہ ہے اس وقت یعنی حضور کے زمانے میں وہ آج سے 100 برس کے بعد مر جائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے زندہ ہے؟ تو کہا جی بڑی آسان بات ہے، وہ زمین پہ ہے ہی نہیں، وہ تو ہے ہی آسمان پہ۔ تو چلو آپ کے پاس یہ ایک دلیل موجود ہے، بڑی اچھی دلیل ہے، کیونکہ وہ تو آسمان پہ مانتے ہیں نا، حدیث ہے زمین کے بارے میں۔ لیکن آپ کا دجال تو زمین پہ تھا نا، وہ کیوں نہیں مرا 100 سال کے بعد؟ وہ کیوں آج تک زندہ ہے؟ تو یا تو یہ حدیث غلط ہے یا دجال وہاں پہ موجود نہیں ہے جسمانی طور پر۔ تو کوئی ایک بات تو مان لیں نا آپ۔ پھر یہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر وہ میری زندگی میں نکل آیا تو میں اسے حجت کروں گا، فانا حجیجو، حالانکہ وہ آپ کی زندگی میں نکل ہی نہیں سکتا تھا، اس نے تو نکلنا ہی آخری زمانے میں ہے۔ اور وہ ساری نشانیاں جو قیامت کی بتائی جاتی تھی وہ کہتی یہ آخری زمانے میں ہوں گی، اس میں سے دجال کا نکلنا بھی ہے۔ تو حضور کے زمانے میں تو دجال نے آنا ہی نہیں تھا، لیکن کہہ رہے ہیں اگر میری زندگی میں نکل آیا تو میں اسے حجت کروں گا، فانا حجیجو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال سے مقابلہ حجت سے ہوگا، دلائل سے ہوگا، تلوار سے نہیں ہوگا۔ اور دوسری میں بتاتے ہیں کہ وہ تلوار سے ماریں گے اس کو، ان کے پاس ایک برچھا ہوگا، ایک نیزہ ہوگا، اس سے ماریں گے اس کو۔ اور خود فرماتے ہیں کہ اگر میری زندگی میں نکل آیا تو میں اس کے ساتھ حجت کروں گا، یعنی دلائل کے ذریعے اس سے بات کروں گا۔ تو یہ جو باتیں میں نے اپنے سامعین کے سامنے رکھی ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر غور کریں۔ اور ایکسپیرینس تو ہمارا یہی ہے کہ جو ہم سوال کرتے ہیں اس کے تو وہ جواب نہیں دیتے، لیکن ہم صرف اس لیے سوال کرتے ہیں اور یہ باتیں ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم اتمام حجت کر دیتے ہیں۔ ہم جو اصل حقیقت ہے، چاہے وہ منقولی ہو یا معقولی ہو، یعنی یا تو ہم کوٹ کریں قرآن مجید سے، یا پھر جو عقلی باتیں ہیں وہ اپنے سامعین کے سامنے رکھیں اور ان سے کہیں کہ جی آپ اس کے اوپر غور کریں، اس کے اوپر دیکھیں کہ کیا یہ بات قرآن کے مطابق ہے، کیا یہ بات عقل کے مطابق ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ تو ایسی بات نہیں ہوتی، نہ تو وہ قرآن سے ثابت ہوتی ہے بلکہ قرآن کے خلاف ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ عقل کے مطابق ہوتی ہے، کیونکہ تضاد تو ہو نہیں سکتا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں ایک بات کہے، دوسری وقت میں اس کے بالکل الٹ بات کریں۔ جی یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے۔ پھر ایک اور آخری بات میں اپنے سامعین کے سامنے رکھتا ہوں آج کے پروگرام کی، اور وہ یہ ہے کہ جب ابن سیاد کے متعلق یہ مشہور ہو گیا کہ وہ دجال ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ہمراہ اس کے پاس گئے، اس میں حضرت عمر بھی شامل تھے ساتھ۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے تو پکا یقین ہو گیا ہے اور خدا کی قسم کھا کر کہا کہ یہ دجال ہے، تو میں اس کو قتل کر دیتا ہوں ابھی، تاکہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ٹو ڈپ دی ایول ان دی بڈ، جی ابھی اس کا سیاپا سارا ختم کر دیتے ہیں تاکہ بعد میں لوگوں کو مصیبت نہ ہو۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اگر یہ دجال ہے تو اس کا مارنا عیسیٰ ابن مریم کے ذمے ہے، وہ مارے گا، اس کا صاحب جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر اس کو مارنا ایک بے گناہ شخص کو مارنے کے برابر ہوگا، تو اس کی تو اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اب دیکھیں دجال کے متعلق ایک بہت بڑی نشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے ماتھے پہ ایک کافا را لکھا ہوگا، یعنی کاف فے اور رے، کافا را۔ اب ابن سیاد کے ماتھے پہ تو یہ نہیں لکھا ہوا تھا، جب نہیں لکھا ہوا تھا کسی کو نظر نہیں آیا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آیا، تو آپ حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ عمر تم دیکھتے نہیں اس کے ماتھے پہ کافارہ تو لکھا ہی نہیں ہوا، جب کافارہ لکھا نہیں ہوا تو پھر یہ دجال کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر یہ دجال ہے، اب اگر کا مطلب یہ ہے کہ خود آپ کو بھی شبہ تھا اس کے متعلق کہ یہ ہے کہ نہیں ہے، جی، ورنہ تو آپ ڈیفینیٹلی کہتے کہ وہ تو ہے ہی نہیں۔ اور پھر اس کے بارے میں خود بعد میں لوگوں نے اس کو کہا کہ تمہارے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ تم دجال ہو، تو تمہیں کیسا لگتا ہے؟ اس نے کہا مجھے بہت برا لگتا ہے، لیکن یہ کہ تم اپنی عقل استعمال کرو کہ دجال کے بارے میں تو لکھا ہے کہ وہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، اور میں مدینہ میں ہوں، مکہ جا رہا ہوں میں۔ اور پھر دوسری بات یہ لکھی ہے کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی تو میری تو اولاد بھی ہے۔ تو اب یہ ساری باتیں اس بات کے خلاف تھیں کہ وہ دجال ہے، لیکن یہ تو بات کی بات ہے نا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ کی موجودگی میں آپ کے سامنے حضرت عمر کہتے ہیں اس کو مار دیتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ اگر یہ دجال ہے تو اس کو مارنے کا جو حق ہے، جو اختیار ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم کو ہے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر ایک بے گناہ شخص کو مارنا اس کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ یہ اگر کیوں کہا؟ پھر اپنی بتائی ہوئی نشانی کے مطابق تو وہ دجال ہو ہی نہیں سکتا تھا نا۔ جی، تو اس کے متعلق بھی ہمارے جو سامعین ہیں ان کو غور کرنا چاہیے کہ جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ اسی طرح نہیں ہے جس طرح کہ آپ سمجھتے ہیں، یا جس طرح آپ کے مولوی نے آپ کو بتایا۔ یہ بالکل یہودیوں والی بات ہے کہ ظاہری الفاظ جو ہیں اس کو پکڑ لیا جائے اور کہا جائے کہ جی چونکہ یہ بات ایسی نہیں ہے اس لیے ہم اس زمانے کے جو مدعی نبوت ہے، جو مسیح موعود ہے، اس کا اس لیے انکار کرتے ہیں۔ یہ تو یہودیوں والی بات ہے ساری۔ یقیناً۔ جی، بہت بہت شکریہ انصر صاحب۔ سامعین کرام، آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے تھے۔ آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام 6 سے 8 بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے۔ پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود تھے۔ خاکسار آپ کا مشکور ہے، اور اس کے علاوہ سامعین کرام، خاکسار آپ سب کا بھی ممنون جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل رہتے ہیں۔ کنٹرول پینل پہ آج ہمیں ایاز محمود صاحب کی خدمات حاصل رہیں۔ اگلے اتوار کی شام 6 سے 8 بجے کے درمیان انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے طول قدوس طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ کی لوگوں خدمت سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں جس میں ہمیشہ عادت قدرت نما نہیں۔ لوگوں سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں جس میں ہمیشہ عادت قدرت نما نہیں۔ کیا زندگی کا ذوق
اگر وہ نہیں ملا کیا زندگی کا ذوق اگر وہ نہیں ملا لعنت ہے ایسے جینے پہ گر اس سے ہیں جدا لعنت ہے ایسے جینے پہ گر اس سے ہیں جدا اس رخ کو دیکھنا ہی تو ہے اصل دعا اس رخ کو دیکھنا ہی تو ہے اصل دعا جنت بھی ہے یہی کہ ملے یار آشنا جنت بھی ہے یہی کہ ملے یار آشنا جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا اے آزمان والے یہ نسخہ بھی آزما اے آزمان والے یہ نسخہ بھی آزما ان کے لیے تو بس ہے خدا کا یہی نشان ان کے لیے تو بس ہے خدا کا یہی نشان یعنی وہ فضل اس کے جو مجھ پر ہے ہر زمان یعنی وہ فضل اس کے جو مجھ پر ہے ہر زمان دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا دیکھو خدا نے ایک جہاں کو
جھکا دیا، گمنام پا کے شہرائے عالم بنا دیا، گمنام پا کے شہرائے عالم بنا دیا۔ جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا، جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا۔ میں ایک غریب تھا، مجھے بے انتہا دیا، میں ایک غریب تھا، مجھے بے انتہا دیا۔ کچھ ایسا فضل حضرت رب الورا ہوا، کچھ ایسا فضل حضرت رب الورا ہوا، سب دشمنوں کے دیکھ کے اوساں ہوئے خطا، سب دشمنوں کے دیکھ کے اوساں ہوئے خطا۔ ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا۔ احمدیت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت